أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورہ یوسف کی ابتدائی صورتوں کی تلاوت کی آپ کے سامنے. اس سورہ یوسف کے آیات کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً آپ کے سامنے کریں گے. فرمایا الف لام را. یہ الف لام را اس آیات کا ترجمہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے اس کا پتہ یہ تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک واضح کتاب ہے. تلک آیات الکتاب یعنی اس کتاب نے ہر چیز کو بالکل واضح اور کھول کے رکھ دی ہے. حق اور باطل کو جو ہے بالکل کھول کے رکھ دی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا. ہم نے اس قرآن کو اتارا قرآنا عربیا. عربی قرآن اتارا ہم نے لعلکم تعقلون. کیونکہ عرب جو ہے وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے تو قرآن کو عربی زبان میں اتارا. لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو سمجھ حاصل کرو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس کا قصہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے بطور تمہید ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. نحن نقص علیک ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں احسن القصص بہترین قصے بما اوحینا الیک جیسے ہم نے وحی کی آپ کی طرف ھذا القرآن اس قرآن کی وحی کی ہم نے آپ کے ساتھ. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس سے پہلے جو ہے آپ کو یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ کو یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جو ہے آپ ناخبر تھے پتہ نہیں تھا. اب آگے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم للساجدین. یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے ابتدائی واقعات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے جو ہے 11 ستارے جو ہے وہ اور سورج اور چاند جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے سب کے سب جو ہے وہ سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب جو ہے یہ جا کر کے اپنے والد کے سامنے جو انہوں نے بیان کیا اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام تھے ان کے سامنے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ خواب بیان کی اور فرمایا کہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا یقیناً میں نے دیکھا ہے 11 ستارے احد عشر کوکبا 11 ستاروں کو دیکھا ہے. والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتهم للساجدین ان تمام کے تمام کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہاں سے یعقوب علیہ السلام جب اس بات اور خواب کو سنتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اس خواب کو جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے چونکہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے 11 بھائی تھے اور 11 بھائی جو ہے وہ دوسرے ماں سے تھے اور جو 11 بھائی تھے وہ ایسے تھے کہ ان بھائیوں کے درمیان میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بہت زیادہ جو ہے وہ محبوب تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ اس خواب کو جو ہے اپنے بھائیوں کے ذات میں ذکر نہ کرے ان سے اس کا تذکرہ مت کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دے دے. ویسے وہ آپ کے جو ہے دشمن بن چکے ہیں
ویسے وہ آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اگر آپ اس قسم کے جو ہے وہ ان کے سامنے خواب بیان کریں گے تو وہ اور بھی آپ کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے۔ تو فرمایا قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو بیان نہ کرے علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں جو ہے کوئی تدبیر کرنے لگے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان جو ہے وہ صریح دشمن ہے انسان کا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اور اس واقعے کے بعد اور یعقوب علیہ السلام کو یہ باتیں بتانے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے کوئی بڑا کام لینے والے ہیں اور اس سے جو ہے کوئی مقصد لینے والے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح جو ہے ہم آپ کو چنتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چنا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور احادیث کے تعویل کے بارے میں جو ہے علم، یعنی خوابوں کے تعبیر کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا علم دیں گے۔ تو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا علم دیں گے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت آپ کے اوپر پورا کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں کا جو ہے اپنی نعمتیں آپ کے اوپر تمام کریں گے۔ علیکہ، آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب کے اوپر بھی کریں گے۔ کما اتمہا علی ابویک، ایسے ہی کریں گے جیسے کما اتمہا، جیسے کہ پورا کیا تھا، علی ابویک، آپ کے اجداد پر، آپ کے آبا و اجداد پہ جیسے پورا کیا تھا ایسے ہی آپ کے اوپر بھی کریں گے۔ آبا و اجداد من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے جو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انعامات کیے تھے تو ایسے ہی انعامات آپ کے اوپر بھی کریں گے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ جو سورہ یوسف نازل ہوا تھا تو سورہ یوسف کے اندر جو ہے یہ جو عرب لوگ تھے اور اہل کتاب لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے، آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہمیں بتائے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کیوں آئے تھے اور مصر آنے کی وجہ کیا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے پورے ایک سورت نازل کی اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پوری ایک سورت نازل کی۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، ترجمہ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے اندر، اس یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں جو ہے آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال جو ہے آپ کے پیغمبر سے کیا تھا اور ان کا مقصد جو ہے یہ تھا کہ اگر پیغمبر ہوں گے تو ہمیں بتا دیں گے، لیکن سوال کرنے والوں جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ ہم جو ہے اس سے پوچھیں گے اور یہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھئی وہ اس وجہ سے آئے تھے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جو ہے قصہ ذکر کیا اور انہیں جو ہے وہ سوالات کے جوابات اس میں مل گئے اور انہیں بتا دیا گیا کہ وہ اس وجہ سے آئے تھے۔ اب اس قصے کے اندر جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو سوال کرنے آئے تھے تو یوسف علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ یہ تھی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، جیسے جیل کے اندر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس بات کو مانیں، تو یہی دعوت اور تبلیغ تھی کہ اللہ کے حکم کے نافرمانی سے بچ جائے۔
اور آپ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے، میری تصدیق نہیں کر رہے اور دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تو فرمایا یوسف علیہ السلام اور اس کی بھائیوں کے قصے میں جو ہے سوال کرنے والوں کے لیے جو ہے بہت نشانیاں ہیں، اگر وہ غور و فکر کرے۔